سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا حاضرین کرام، ہر موقع پر مذہبی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کو آپ کریں تو علی وجہ البصیرت کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے ناخن بھی اتارنا ہے تو مجھے اسلام سے دریافت کرنا ہے کہ آیا ناخن اتارنا چاہیے یا نہیں، اگر اتارنا چاہیے تو کیسے اتارنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہوگی کہ زندگی کا جو بھی موقع پیش آیا ہے اس کے بارے میں آج بھی ہم جانیں کہ یہ کام جو اس وقت جوابی اقدامات کے طور پر کیے گئے تھے وہ درست تھے یا نادرست تھے۔ اگر وہ درست تھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کی امید کرنی چاہیے، اگر وہ نادرست تھے، اگر آپ نے خود کیے ہیں تو توبہ کریں، اور اگر کسی آپ کے بزرگ نے کیے تو اس کے لیے مغفرت کی آپ دعا کریں۔ تو اس طرح تحریک پاکستان ایک مرحلہ گزرا ہے جس دو راہ پر مذہبی رہنماؤں کی دو آراء گزری ہیں، دو دھڑے بن گئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ سب سے پہلے سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ اصولی طور پر ان سے آزادی چاہنا بھی ہمارا کوئی حق تھا کہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کو زوال پیش آیا ہے،
مسلمانوں کے زوال کی عمر 1 صدی سے بڑھ گئی. اب اس توقع غلامی کو اتارنے کے لیے جب قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الظالمون، 3 جگہ یہ الگ الگ ارشاد فرمائی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اس کے مطابق حکم نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا وہ ظالم ہے، جو اس کے مطابق حکم نہیں کرتا جو اللہ نے بھیجا نازل کیا وہ فاسق ہے، اس کے مطابق جو حکم نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا وہ کافر ہے. اس 3 طرح کی سٹیجز کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. یعنی مسلمان کو خدا کی زمین پر رہنے کے وقت اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ میری زندگی کی قوت نافذہ، میرے اوپر لاگو کیے جانے والے احکام کا اجرا جو ہے یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے جو آسمان سے اتری ہے یا اس کے خلاف ہو رہا ہے. اگر وہ اس مجبوری سے کہ کچھ اس کو حالات اجازت نہیں دے رہے تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے، حکم کرتا ہے، مگر اعتقادی طور پر اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، وہ فاسق ہے. اسی نوعیت سے اگر وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کو بدلنے پر وہ قادر ہے پر نہیں بدلتا وہ ظالم ہے. اور اگر اعتقادی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کافر ہے. آسمان سے یہ جو کتاب اتری ہے اس کا پڑھنا بھی درست ہے، ایصال ثواب بھی درست ہے، اس کا دیکھنا بھی کار ثواب ہے، پڑھنا بھی کار ثواب ہے، اور اس کا سننا بھی کار ثواب ہے، سنانا بھی کار ثواب ہے. لیکن جو کار نجات ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے. تو ایک مسلمان اس پر عمل کی پرواہ نہ کرے، وہ سمجھے میں روزانہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں تو اس سے وہ منشا تو پورا نہیں ہوا جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا تھا، اگرچہ یہ فائدہ اس سے پہنچتا ہے. یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کو ضروری سمجھو، اس لیے کہ زمین میں تیرے لیے چمک ہے، آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہے. ان افضل عبادات امتی یہ تلاوت القرآن، میری امت کی جو افضل عبادات ہیں ان میں سے ایک قرآن مجید کا تلاوت کرنا بھی ہے. اس کا ثواب پہنچنا بھی صحیح بات ہے. میت کے پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے. اس کے پڑھنے سے موت آسان ہوتی ہے. اس کی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور کے اندر امام زاہد السیوطی نے لکھا ہے، اور اس کے متعدد حوالہ جات خود صحابہ کی زندگی میں موجود ہیں کہ موت کا وقت آ گیا ہے، اس کی صحبت ٹلتی نہیں، اس کو آسان کرنے کے لیے آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو اس کی برکت سے اس کی موت آسان ہو جائے. مگر اس کا منشا صرف مرنے والے کے لیے سورۃ یاسین کا پڑھنا کہ اس کی موت آسان ہو جائے یہ منشا نہیں ہے. منشا اس کا پوری زندگی کا انقلاب لانا ہے، ہر شعبہ زندگی میں تبدیلی لانا ہے. اس کے سول لا کو، کرمنل لا کو، میٹریمونیل لا کو، انٹرنیشنل لا کو، جتنے بھی قوانین ہیں سب کو اسلامیانہ یہ اس کا ایک منشا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوری زندگی کے سٹرکچر کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کے ایک سٹیٹ بنا کے، چھوٹی سے چھوٹی صحیح مگر اس کو ایک صحت مند سٹیٹ بنا کے سرکار نے امت کے حوالے کیا کہ یہ زندگی ہے. اس کے مطابق سرزمین ہند میں جب پہلے مغل تھے تو مغلوں سے متعدد احتجاجات کیے گئے. جب دین الہی ایجاد ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کو ایک کتاب پڑھائی تھی سیر المتاخرین، اس کے اندر پہلا آدمی جس آدمی نے اس کی مخالفت کی تھی وہ مولانا عبد النبی مخدوم الممالک تھے، جن کو گدھے کی کھال میں سی کے دھوپ میں پھینک دیا گیا تھا. 6 مہینے سسکیاں لے لے کے وہ آدمی مرا. انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے رائے کو بدلے، ان کا نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ مصیبتوں کی ترشیوں سے محبت کے داغ دور نہیں ہوا کرتے. میں جس دین حق پر ہوں ثابت قدم ہوں، آخری سانس مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں سر رکھ کے جان دوں گا. دوسرا جو آدمی تھا اس کے نام میں مجھے اشتباہ گزرتا ہے، غالباً عبد الرزاق کا نام ہے، لیکن وہ دوسرے بھی عالم دین ہیں، ان کو گائے کی کھال میں سی کے ان کو بھی دھوپ میں ڈال دیا گیا تھا. پہلے آدمی جنہوں نے دین الہی کی مخالفت کی تھی
کہ مسلمانوں کا ملک ہے، حکمران مسلمان ہے، پبلک کی اکثریت غالب اکثریت مسلمان ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اسلامک اسٹیٹ کا ایک طریقہ کار ہے غیر مسلموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا کہ غیر مسلم اس ملک میں رہ کے کسی اپنے ہم عقیدہ ملک میں جانے کو پسند نہ کرے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا جو انکویزیشن کبھی یہاں اسپین میں جاری ہوئی تھی تو اس وقت یہودیوں کو مجبور کیا گیا کہ تم عیسائی بن جاؤ وغیرہ، اور لاکھوں کے حساب سے بندے مارے تھے، وہ لسٹ میرے پاس موجود ہے۔ جب پوپ صاحب سے ہمارا مناظرہ تجویز ہوا تھا اس وقت میں نے وہ ساری لسٹیں مہیا کی تھی کہ کتنے لاکھ آدمیوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا تھا کہ ان پر اپنا دین پیش کیا گیا، ان کا ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے، صرف اس پر انہوں کو جلایا گیا، زندہ جلایا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ ان لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ تھا جن کے متعلق تھا کہ آپ اسلامی ملکوں میں سے کسی کے پاس جانا پسند کریں، ہاں ان کا ہم جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی مسلمان ملک میں بھیج دو۔ ان کا یہ کسی اور ملک میں کیوں نہیں جانا چاہتے، اسلامی ملک میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ ان کا ہم نے انسان کی روح سے جو اسلامی ریاست کا دل دیکھا ہے ایسا کسی ریاست کا دل نہیں دیکھا، اس لیے ہم کسی دوسری غیر مسلم ریاست میں مہاجروں کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اسپین کی تاریخ گواہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کافی دھیان سے یہ بات سنیں، یہ میرا مضمون نہیں ہے، کبھی ضرورت پڑے تو پھر اپنے مضمون سے خارجی بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ پڑھے لکھے یہودی جو صدیوں سے اسپین میں آباد تھے، آج جن کا اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ اس کا نام ہے انکویزیشن۔ انکویزیشن کے سلسلے میں لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر یہ بات مانی ہوئی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ جو ہے یہ غیر مسلم کے لیے بھی وہ سہولتیں فراہم کرتی ہے جو اس خود مسلمان کے لیے مہیا کرتی ہے۔ الاحکام السلطانیہ کے اندر جو ہماری سیاسیات کی بڑی مشہور کتاب ہے، امام ماوردی 5ویں صدی کے آدمی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دورے پر گئے دمشق میں، جب وہاں پہنچے دیکھا ایک بڑا گراں ڈھیل آدمی، بڑا پیل تن موٹا تازہ بندہ بھیک مانگ رہا، تو آپ نے گورنر کو دوپہر کی دھوپ میں طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو بھیک مانگ رہا ہے؟ اسلامی قلم رو میں بھیک مانگنے تک نوبت پہنچنی چاہیے، یہ کون آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے؟ ان کا مجھے یہ پتہ نہیں۔ ان کا اگر دوبارہ میں نے یہ کام دیکھ لیا تو پھر میں لوگوں کی موجودگی میں گورنر کی پشت سے کپڑا اٹھوا کے اس کو درے مرواؤں گا۔ اس کو کیوں یہ پتہ نہ ہو کہ میرے ملک میں رہنے والا بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اس کی ضرورت تم کیوں نہیں پوری کر سکے؟ جب دوپہر کی دھوپ میں وہیں کھڑے کھڑے اس کو بلایا کہ کیا قصہ ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں مذہباً یہودی ہوں اور یہودی ہونے کی وجہ سے مجھے پول ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، ٹریبیوشن، زر ذمیت ادا کرنا پڑتا ہے، میں ذمی ہوں۔ اب میں چونکہ اتنا عمر رسیدہ ہو چکا ہوں کہ میں کمائی کر نہیں سکتا تو مجبوراً میں بھیک مانگ کے وہ ٹیکس پے کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مجلس شورا کے ممبران موجود تھے ان سے مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ آج سے یہ لیجسلیٹ کرتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں، وہ یہ کہ جب تک عمر دنیا میں زندہ ہے، کیا مومن کیا کافر، جب وہ کمائی کی مدت سے آگے گزر جائے نہ صرف اس کا ٹیکس معاف ہے بلکہ اس کا لاجنگ اور بورڈنگ، اس کا رہائش اور خوراک پوشاک، یہ سب عمر کے ذمہ ہے۔ جب یہ بڑی خوبصورت یادگار ہے عالم اسلام کی، اس لیے انہوں نے پہلی مرتبہ اکبر سے یہ مطالبہ کیا تھا مسلمان ہو کافروں والے کام کیوں کرتے ہو؟ در حرم زادو کلیسا را مرید، پردہ ناموس سے مارا در برید۔ یہ مسجد کی اینٹیں اٹھا اٹھا کے تو گرجے کو لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ اس پر لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے۔ جب ہندوستان میں یہ برطانوی سامراج آ گیا تو اس نے آ کر کے لوگوں کو عیاشی کی دعوت دی، اور کمزور لوگوں کی عادت نکال بڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، وہ جا بندر پھٹکارے ہوئے۔ اس جگہ مفسرین کرام کہتے ہیں بندر جو کہہ دیا، پھٹکارے ہوئے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا دنیا کے ذلیل ترین جانوروں میں سے ایک بندر بھی ہے، جیسا کتا کہہ دیں، لیکن کتا ذلیل ترین جانوروں میں سے نہیں ہے، بندر ذلیل ترین جانوروں میں سے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا دراصل بندر کی عادت ہے
بندر اپنا کوئی ضمیر نہیں رکھتا، نقل اتارتا ہے. سوداگر کی ٹوپیاں انہوں نے اٹھا لی تھی، سوداگر نے ہزاروں تدبیریں کی لیکن ٹوپیاں واپس نہ کی. اس کے اپنے سر پر ٹوپی لے کے زمین پر پٹکی تو سارے جتنے بھی بندر تھے سب نے ٹوپیاں پٹک دی. اب اپنے دماغ سے سوچنے والے ہوتے تو پھر سمجھتے کہ کیوں پٹکتے ہیں. وہ ساری ٹوپیاں تاجر نے اکٹھی کر لی اور اس نقل کے اس کمزوری کی وجہ سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا. کہا بندر کا ضمیر کچھ نہیں ہوتا. ضمیر کا ترجمہ پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ضمیر، ضمیر کا انگریزی ڈکشنری کے جو پریکٹیکل ڈکشنری آکسفورڈ کی نکال کے دیکھیں. کانشنس از اے پاور ان دی ہیومن ہارٹ which differentiates between right and wrong. قلب انسانی میں ایک طاقت ہوتی ہے، اس کا نام ہے کانشن، ضمیر. وہ کیا کرتی ہے؟ اچھے اور برے میں تمیز کر کے دیتی ہے. کہ فلاں آدمی بڑا بے ضمیر ہے، اس کا مطلب اس کو اچھے اور برے میں اب تمیز کرنے کی قوت ہی اس کے اندر باقی نہیں. سمجھے بات؟ بے ضمیر، ضمیر یعنی جو بندر ہے اس کا ضمیر نہیں کام کرتا، نقل اتارتا ہے. اب مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر دیکھا ایک نیا راج آ گیا ہے. اس نئے راج کے سامنے انہوں نے گردن کس طرح جھکائی، دیکھا انہیں داڑیاں صاف کی ہوئی ہیں، داڑیاں صاف کر دی. کہا مونچھیں صاف کر دی. اور اتفاق کی بات منٹو اور مورلے، منٹو جو تھا نا یہ تو بغیر مونچھوں کے تھا، مورلے جو تھے اس کی مونچھیں تھیں. میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں فوٹو وغیرہ میں نے اس کو مہیا کیے ہوئے کہ وائسرائے جو تھے ان کے حلیے کیا تھے، ان کی عمریں کیا تھیں اور وہ ان کا ساخت کیا تھی، کس رنگ ڈھنگ کے آدمی تھے. تو جناب رات کو انہیں پتہ چلا کہ وائسرائے آ گیا ہے اور وہ مونچھوں والا ہے. رات کے وقت ہی کہیں دوڑ بھاگ کر کے آرٹیفیشل مونچھیں تلاش کر لی. صبح کے وقت وائسرائے کے کونسل میں بیٹھے والے سارے مچھندر سب مونچھوں والے تھے. یہ نقل اتارنی، یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہے یا نقصان ہے. ایسے لوگ جب پیدا ہو گئے تو دین کا یہ مطالبہ بھی لوگوں کے دماغوں سے آہستہ آہستہ نکل گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے حالات پیدا کرنے چاہیے. اس وقت پھر فتوے کی ضرورت پڑی. ہمیشہ بغاوتیں ہوتی ہیں آرمی کے ذریعے سے، جس کو کو کہتے ہو نا، آرمی مسلح جو جن کے پاس جنگی ہتھیار ہوتے ہیں وہ بغاوتیں کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں جو اقتدار کی طلبگار ہوتی ہیں، یا وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے شیڈو کیبنٹ بنائی ہوتی ہے. یعنی یہ ہمارا آئندہ سربراہ مملکت ہوگا، یہ وزراء ہوں گے اور یہ فلاں فلاں عہدے پر ہوں گے. جو شیڈو کیبنٹ بناتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی جنگ لڑتے ہیں. اب یہ مسکینوں اور مسافروں اور دکھیا انسانوں نے وہ جنگ لڑی ہے. اس جنگ کا لڑانے والا کون تھا؟ کل میں نے عرض کیا تھا، نہ کوئی سوکار تھا، نہ کوئی کسی ریاست کا نواب تھا، نہ کوئی آرمی تھی. یہ کس نے کام کیا؟ یہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چند ساتھیوں کے فتوے نے یہ کام کیا. ان کا یہ زندگی گزارنا یہ کافرانہ زندگی ہے، مر جائیں گے مگر زندگی کو قبول نہیں کریں. اسلام نے ثبوت پیش کیے ہوئے تھے کہ کسی بھی معاملے میں جو مسلمان کو تحفظ ملا ہوا ہے، اگر کافر کی جان پر، مال پر، عزت پر، آبرو پر، بیٹیوں پر، بیوی پر کسی طرح کا کوئی تشدد ہو تو جو ایک مسلمان کے خلاف اقدام کرنے والے کی سزا ہے، کافر کے خلاف اقدام کرنے والے کی سزا بھی وہی ہے. اس سہولت نے ساری دنیا کو، انسانیت کو باور کرا لیا ہوا تھا کہ اگر انسان کے لیے کوئی دین فٹ ہو سکتا ہے تو بے شک کوئی کافر ہو. پچھلے دیکھے وہ جو پتہ نہیں سینٹ بری والا کہ کون والا وہ ان کا پوپ ہے، اس نے کہا اسلامی قانون کو رائج کرو کہ تمہاری جان چھوٹے. میٹریمونی اللہ کے لیے، یہ میں نے تو نہیں کہا نا، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی تائید ہے. میں نے پہلے بھی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ کہی ہوگی، لیکن جس وقت دشمنوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی قانون بناؤ کہ جان چھوٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صداقت عامہ ہے، جیسے 2 اور 2 میں جمع کریں تو 4 حاصل آتے ہیں. اس طرح اسلام کی سچائی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس سے آگے جو ترقی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے جنہوں نے انگریز سے پیسے لیے ہوئے تھے انہوں نے تو وہ جنگ نہیں لڑنی تھی نا. یہ بات تو صاف ستھری سمجھ آتی ہے نا. وہ کیوں جنگ لڑتے؟ جامعہ ملیہ میں جنہوں نے پڑھا تھا، اور وہ سارے جن کے نام لیے ہیں یہ وہی کے شاگرد ہیں، سب نے وہی میں پڑھا ہے. پیسے کہاں سے آئے تھے؟
مولانا مدرسے بنانے کی اجازت اور چیز ہے، دیکھنا یہ ہے جب مسلمان کی خانقاہ مساجد کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، علمی خزانوں کا ایک ایک ورق اڑ رہا ہے، بڑے بڑے معظم گھرانے بے چراغ کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں، اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ جنہوں نے وہ دارالعلوم بنایا تھا وہ نواب نہیں تھے کسی ملک کے، وہ عام مسجدوں کے مولانا تھے، پیسے کہاں سے آئے؟ اتنی بڑی یونیورسٹی بن گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بولیاں تھیں روزانہ کہ جی ہم اس کی طرف سے ہو کر کے مسلمانوں سے لڑیں گے، اس کے پیچھے وہ قصہ کار فرما تھا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ازلال تو پیدا بود پیمانہ کشیہا، تمہارے ہونٹ بتاتے ہیں کہ رات کو کہاں رہے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ سنی علماء یوم پاکستان مناتے ہیں، تحریک پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیوں ذکر نہیں کرتے؟ چونکہ انہوں نے تحریک پاکستان میں کام ہی کچھ نہیں کیا، تحریک پاکستان کی مخالفت کی ہے، تو جس نے کام کچھ نہیں کیا وہ اس کو دہرائے کس طرح؟ سمجھ آ گئی یہ مشکل؟ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ جس وقت اس تحریک پاکستان کا ذکر کریں تو اس سے پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ کام کنہوں نے کیا تھا، اس کو روکنے کا کام کنہوں نے کیا تھا؟ اور مسلمانوں کے خلاف تم اپنی بندوقیں چلاتے رہے ہو، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے ہو، اور کس کے فائدے کے لیے؟ غیر مسلم کے فائدے کے لیے۔ علامہ اقبال مرحوم اسی پر احتجاج کرتے ہیں، گلائے وفائے جفا نما، گلائے وفائے جفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیان کروں، صنم بھی کہیں ہری ہری، صنم بھی کہیں ہری ہری۔ یار تمہارے اسلاف نے یہ بات کبھی نہیں لکھی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے حلوے کے مقابلے میں کنہیا کے جنم کا حلوہ جو ہے یہ درست ہے، یعنی سرکار کے میلاد پر حلوہ پکا ہے یہ منع ہے، کنہیا کے جنم پر، ہندوؤں کی قیادت کے جنم پر اگر حلوہ پکا ہے تو وہ درست ہے۔ 11ویں شب کا بکرا حرام ہے اور کالا کوا درست ہے۔ 11ویں شب کے ختم حرام ہیں، لیکن ہندو کی بنائی ہوئی پوڑیاں کچوڑیاں پتہ نہیں کس میٹیریل سے اس نے بنائی وہ جائز ہیں۔ اس کی کیا؟ دراصل جس زمانے میں اقتدار انگریز کا تھا تو انگریز کی بولی، انگریز کے کھوٹے پر ناچ رہے تھے، جس وقت اقتدار منتقل ہوتا ہوا نظر آئے ہندوؤں کی طرف تو ہندوؤں کے گیت گانے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی رفتار کے ساتھ چلنا۔ سنی نے کہا ہے پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، چلتا نہیں ہوں وقت کی رفتار دیکھ کر، پر دیتے ہیں جام ذوق بادہ خار دیکھ کر۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یعنی جو ایک مرتبہ ضمیر بیچ ڈالے نا، ضمیر کے دو مرتبہ سودے رہی ہے، پھر بکا ہوا ضمیر ہی ہے۔ اب اس قصے کو چھیڑنا کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ تاریخ اس پیریڈ کو فراموش کر دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میرے جملے کو امانتاً آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آج وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ تحریک پاکستان کی واردات زندگی کو، ان واقعات کو، ان جانی مالی قربانیوں کو تاریخ سے کسی طرح مٹا کے اس کو فراموش کر دیں، وہ ورق نکال دیں تاکہ ہماری بات نہ چھڑے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں لکھی گئی ہو، یہ ہندوستان کے باہر بھی لکھی گئی ہوئی ہے، خود انہوں نے بھی لکھی ہے، ہندوستان کی بغاوت۔ اور جو سب کا ہندوستان کا جو پہلا باغی ہے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ کے نام انہوں نے اس میں لکھا ان کا، یعنی جس آدمی نے یہ پہلی جنگ چھیڑی ہے انہوں نے فرسٹ ریبل کے نام سے ان کا نام دیا ہے کہ ہندوستان کا پہلا باغی مولا فضل خیر آبادی، جو صدق و صفا کا پیکر
तहकीकात का मीनार और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखाड़े का रुस्तम, जिसे के मुकाबले में पूरी जिंदगी में आले बातिल इस तरह आंख बराबर नहीं कर सका। जितने मसाइल लिखे, तरदीद करना चाहता, पर तरदीद कौन करे? लिखे फजल खैर आबादी, तो तरदीद मौलवी करे, फरिश्तों की मदद से करे तो करे, जमीन पर रह के करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं था। अरबो अजब में उस शख्स का जवाब नहीं था। वो आदमी पहला बागी करार पाया, मगर खुशनसीब है हम लोग, वो हमारी सिलसिला तालीमात के आदमी थे। जिस वक्त आज़ादी पाकिस्तान का नाम और तहरीक पाकिस्तान का नाम चलेगा, उस उनका नाम ज़रूर चलेगा। तो तहरीक पाकिस्तान जो है वो 1857 की जंग आज़ादी से नहीं शुरू होती, वो दरअसल मुग़लों के ज़वाल के दिनों से शुरू हो जाती है। उस वक्त मुसलमानों के ज़वाल का सबब क्या हुआ, वो अकायद हुए जो आज हमारे और दूसरे तबक़ात के दरमियान मुतनाज़िफ़ी हैं। ये किस वक्त फैले? उस वक्त फैले जब अंग्रेज़ की आमद हो रही थी। फैलाने वाले कौन थे? कि जिन्होंने अंग्रेज़ से पैसे लिए हुए थे। और पैसे लेना किस तरह साबित होता है? वो 800 वाली बात तो मुकालमा सदरैन, ये जिसमें मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी और उनके शागिर्द मौलवी मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कि जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी थे, इनके शागिर्द थे और उनके जनरल सेक्रेटरी थे। मुकालमा सदरैन देवबंद की छपी हुई रिसाला है, उसके अंदर वो बताते हैं कि उनको 800 रुपया माहाना मिला करता था। ये शबीर अहमद साहब उस्मानी वो कहते हैं कि आपने अंग्रेज़ से पैसा लिया है और मैं उसके शवाहिद लेके आया हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बात उनके शागिर्द की बात। उन्होंने कहा मैं इसको सच्चा भी नहीं कहता, लेकिन मैं इसकी तरदीद भी नहीं कर सकता। अगर अदालत में खड़े होकर कोई आदमी ये कह जाए तो फिर ये तस्लीम होगा कि नहीं इसे गिल्टी प्लीड किया है। इसको मैं झूठा भी नहीं कह सकता, मतलब ये के लिए हैं। तो दोनों ने आपस में मिलकर के तय कर लिया। वो कहते हैं इनको मिले, वो कहते हैं इनको मिले हैं। उनका सबूत तो उन्होंने मान लिया कि उनको मिलते रहे, हैं जी। और ये तबलीगी जमात का भी उसमें जिक्र है। हकीम अब्दुल रशीद की मार्फत पहली मरतबा तबलीगी जमात वायसराय हिंद के पैसे पर चली है, उसी किताब में। तहरीक पाकिस्तान बाद में नहीं चली है, पहले चल चुकी हुई है। जो जहाँ से जवाल के दिन शुरू होते हैं, उस जवाल को रोकने वाले बंदे रास्ते में जो खड़े हुए हैं वो तहरीक पाकिस्तान के बानी है। और जवाल पाकिस्तान की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने पैसे लेकर के मुसलमानों के अकीदों को ख़राब किया। समझ आ गई ये बात? उस किताब का नाम आपने याद रखना है, मकालमत सदरैन, जिसमें ये तीनों बातें हैं। आपने पैसे लिए हैं अंग्रेज़ से, उनका मैं इसका सबूत साथ लाया हूँ, अगर आप चाहें तो पेश करता हूँ। उनका मैं इसको सच्चा भी नहीं कह सकता, लेकिन झूठा भी नहीं कह सकता। तस्लीम हुई बात कि नहीं? उनका फिर ये क्यों बात सिर्फ मेरे मतलब कहते, उनको 800 रुपया माना नहीं मिलता था? ये भी उसी किताब में है। उसी किताब में है कि देखो इब्तदाई तौर पर कोई काम गलत शुरू होता है, बाद में ठीक हो जाता है। जैसा हकीम अब्दुल रशीद की मार्फत वायसराय से पैसे लिए थे तबलीगी जमात ने, और इन्होंने अपना काम शुरू किया था। समझ आ गई बात? तो इन सब की बैकग्राउंड वो छोटा सा रिसाला है जनाब, बुनियादें उखाड़ के परे फेंक देता, छपा हुआ भी देवबंद का है। मजे की बात क्या, समझ आ रही है बात? अब तहरीक पाकिस्तान हम छेड़ते हैं इसलिए कि हमारे जवानों का खून काम आया है, हमारी बेटियों की इज्जत लुटी है, हमारी माओं के दुपट्टों पर हमले हुए हैं। आपने कभी उसका एक मरतबा बदकिस्मती से किसी जगह होटल में बैठा हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो टीवी पे लगा हुआ है वो 1857 की जंग आज़ादी की पिक्चर। तो वो बुरा हाल दिखाया, मैं बता नहीं सकता, मैं मेरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ, शर्म आती है। उसका जो मंजर उन्होंने पेश किया है, अल्लाह करीम दुश्मन को न दिखाए। इस्लाम ने ये बात कही हुई है, ऐ मुसलमानों किसी मुल्क में तुम फतह हासिल करो, औरतों पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है जब तक वो खुद तुम्हारे गले न पड़े। बच्चों पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है जब तक वो खुद तुम पर हमलावर न हो। उस शहर के दरख्त ज़ाय करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। उस शहर के उस इलाके के बुढ़ों पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है। मज़ा आया ना? ये जवानों, बहादुरों, दलेरों, शाहजोरों, गैरतमंदों की जंग का ये मंजर है। और सरकार ने फरमाया कि उनके मजहबी पेशवाओं से मत छेड़ो। चर्च का जो प्रीस्ट है उस पर हाथ नहीं उठाना जब तक वो खुद ना हाथ उठाए। किसी हिंदू का मंदिर है
اس کا کوئی مہنت ہے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہودیوں کو کوئی اسقف ہے یا اور کوئی ان کا مذہبی پیشوا ہے, پریسٹ ہے, آپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. بھئی ان پر کیوں ہاتھ نہیں اٹھانا؟ کہ اگرچہ ہماری نظروں میں بزرگ نہیں ہیں لیکن سوسائٹی ان کو بزرگ سمجھتی ہے, اس لیے ان پر حملہ نہیں کرنا. ہماری جہاد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے. یہ جن کے بارے میں ہمارے اسلام نے لکھا ہے, انہیں جب موقع پیش آیا تو بیٹیوں کو ننگا کیا, کتے چھوڑے, ان کے حجابات کو پکڑ کے کھینچا. اس پہ وہ منظر میں نے دیکھا خود ٹی وی پہ. یہ حال انہیں پیش آیا. ایسے وقت میں جس کی تلوار کافر کی حمایت میں اٹھی ہے, مومن کی حمایت نہیں کر سکی, اس کے بارے میں ہم یہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کے بزرگوں نے کیا کیا ہے. اچھا, یہ تو 1857 کی جنگ آزادی تھی نا. آگے چلیے, اس 1857 کی جنگ آزادی کو اور آسان کرنے کے لیے اس وقت بندے پیدا کیے گئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت ان کے چھوٹے ہیں, خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹے ہیں, جنہوں نے یہ سرحدیں قائم کی تھیں. اور ایسے وقت میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا. 1864 میں مرزا قادیانی جو تھا المد کی پوزیشن پر تھا, اس نے کوئی امتحان دینا چاہا, فیل ہو گیا. لیکن یہ مغلوں کے اس خاندان میں سے تھا کہ جنہوں نے اقتدار سے انہیں معروم کیا تھا. انہوں نے کہا ایک مرتبہ کوئی ذریعہ مل جائے ان مغلوں کو ذلیل کرنے کا جنہوں نے ہمیں اقتدار کی پوسٹوں سے معروم کیا تھا, آج ہم ان سے انتقام لیں. انہوں نے راستہ پیدا کر لیا. سیالکوٹ میں المد کی پوسٹ پر یہ مرزا جی کام کر رہے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ المد کی پوسٹ پر, اور امتحان فیل فرما دیا. 1839 میں پیدا ہو کے 10ویں پاس کرنے تک اندازہ کر لے 24 سال سے زیادہ گزار دیے, اور بعد میں المد کتنی مرتبہ فیل ہوئے ہوں گے آپ. اگر فیل ہونا بھی کسی کمال کی بات ہوتی تو مرزا جی بڑے صاحب کمال آدمی تھے. فیل ہو کر فیل ہونے میں ماسٹر شپ حاصل کر لی. اب جناب اس زمانے میں جس کو میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہو اور سمجھتے ہو شاعر ہے, شاعر نہیں, وہ ایک عارف ہے. وہ صرف ایک عارف نہیں, محقق عالم دین ہے. ابھی خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ بالغ نہیں ہوئے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مراہقت ہے, یعنی بلوغت بھی ممکن ہے, نابالغی بھی ممکن ہے, جس کو ایڈولیسنٹ کہتے ہو انگریزی میں, یعنی جوانی کے آثار آئے ہوں, پتہ نہیں جوان ہے کہ نہیں. یہ ایام ان پر اس وقت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اور آج وہ موجود ہے, جس میں نصیحت المسلمین نام ہے یا کچھ اور, ہدایت المسلمین, یہ سنی اور وہابی کے موضوع پر ہے, اور صرف ایصال ثواب پر نہیں, ایصال ثواب پر بھی لکھا, کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کے بارے میں بھی لکھا ہے, حاضر ناظر کے بارے میں بھی لکھا ہے, ندائے حاضر للغائب کے بارے میں. یعنی سنی اور وہابی کے درمیان جتنے بھی اختلافات تھے سب انہوں نے ذکر کیے. میاں صاحب عارف کھڑی, آپ کی نہ بیوی ہے کہ نہ بچہ ہے, نہ کسی آپ مسجد کے خطیب ہیں, نہ کوئی اور کوئی آپ ایسے جاگیردار ہیں, آپ ایک درویش آدمی ہیں. یہ مسئلہ آپ نے چھیڑے کیوں ہیں؟ ان کا دراصل جو مسلمانوں کے زوال کا ذریعہ بنے, جنہوں نے مسلمانوں کو تتر بتر کیا ہے, وہ یہ مسائل ہیں. اب میں اس کو حل کرنے کے لیے وہ ساری باتیں کھول کے رکھوں گا. میاں صاحب کا کمال یہ ہے, آپ نے ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کو بیان کیا ہو اور اجرت شریعت ساتھ نہ بیان کی ہو, ساتھ حدیث یا آیت نہ پیش کی ہو. جی, ہدایت المسلمین کو میں نے چھاپ کے پورے ملک میں مفت تقسیم کیا کرتا تھا, کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے. میں نے کہا مولویوں کا جھگڑا نہیں, یہ صوفیوں کا جھگڑا ہے, یہ درویشوں کا جھگڑا ہے, یہ ولیوں کا جھگڑا ہے. تو انہوں نے وہ کام کیا 1872 میں. اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوا, انہوں نے آخر میں ایک بھیلی کے انداز میں انہوں نے بتائی ہے ڈیٹ کون سی تھی, لیکن وہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے, ضابطے کے مطابق وہ 1872 ہے. 1872 میں ہدایت المسلمین انہوں نے لکھ کے تیار کر دی, ناکہ بندی کر دی. اب جناب ادھر مرزا جی صاحب کو پپٹ کے طور پر تیار کیا. اب مرزا جی اگر بےایمانی بھی کسی دین کا نام ہوتا تو پھر مرزا جی کے ساتھ کا کوئی دیندار کوئی نہ ہوتا. بےایمانی کا امام ہے یہ شخص. ہاں, بےایمانی میں اس کو ید طولہ حاصل ہے. ضمیر فروچی میں بےایمانی میں ازالت الاوہام کے در لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں میرے باپ نے 50 گھوڑے دیے اور 50 شاہ سوار دیے
اور ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کی ہم نے تائید کی اور مدد کی. اچھا، یا اس پلیٹ فارم پر علماء دیوبند نظر آئے یا تم نظر آئے ہو؟ ہمارے بھی کسی بندے کا نام لو جو اس وقت مسلمانوں کے مخالف دھڑے پر کھڑا تھا. ہاں، اب جناب انہوں نے دونوں نے اگر ایک ہی کام کیا تو ان کے درمیان کوئی قدر مشترک تو ہوگی. جناب آگے چل کر کے مرزا قادیانی کو تیار کرنا تھا اس مقصد کے لیے کہ میں نبی ہوں، لیکن اس کے لیے جتنے شریعہ چاہیے تھی. مسلمانوں کا ایک ایسا عقیدہ کہ سرکار کے بعد سب سے پہلے بات ہی یہی چھڑی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء تسلیم ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا. ان کے جو امتیازات ہیں 6 کہ 6 چیزوں میں ان جیسا کوئی بھی نہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حفظ دین کی حفاظت کرنا. حفظ دین کے لیے کیا کیا آئٹم تھی؟ ایک تو یہ کہ قرآن مجید جمع کرنے کا کام انہوں نے کیا. اس پر زیادہ بحث نہیں کرتے، لمبی ہو جائے گی بات، ہمارے موضوع سے خارج ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ تھی کہ عقیدہ ختم نبوت کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا. اب نبی پاک علیہ السلام کے ذات پر جو ایمان لائے تھے دیکھ کے ان کی گنتی بنتی ہے 1,24,000 سے کم و بیش. تو 1,24,000 سے کم و بیش جو لوگ تھے، یا وہ اکثر موجود تھے جو دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے شاگرد اور ان کے نیاز مند اور ان کے پڑھائے ہوئے تربیت یافتہ لوگ موجود تھے. تو اس کا مطلب پوری امت اس پر اکٹھی ہوئی. کریں کیا؟ ایک بھی اختلاف اس بارے میں موجود نہیں، تاریخ نہیں ریکارڈ کرتی کہ اس نے یہ کہا ہو کہ چلو جی جانے تو یہ کیا جھگڑا ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کرنے دو. صدیق اکبر نے کہا یاد رکھو ہر کام کو چھوڑ کے پہلے یہی کام کرنا ہے. اس پر چند صحابہ نے ایک بات پیش کی. ان کا ادھر جو ہے فتنہ مرتدین ہے تو مرتدوں نے بڑا سر اٹھایا ہوا ہے. اگر ہم لوگ سارے ادھر چلے گئے، ساری آرمی ادھر بھیج دی تو بعد میں مدینہ طیبہ تنہا رہ جائے گا. تو ایسے حالات میں ہماری عورتیں خطرے میں ہوں گی، ہمارے مکان خطرے میں ہوں گے، ہماری جان اور مال خطرے میں ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ بڑے کھم ٹھونک کے بات کی. وہ کہتے ہیں او مسلمانوں، میں اس بات کو پسند کروں گا کہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی عورتوں کی رانوں کا گوشت کتے کھا جائیں. اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا کہ سرکار کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی دنیا میں زندہ رہے اور صدیق بھی دنیا میں زندہ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، طاقت صدیق اکبر. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اب جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی طرف لشکر بھیجا، اس وقت سوال اٹھا کہ جناب دوست اور دشمن کے درمیان تمیز نہیں ہو سکے گی. وہ بھی لمبے کرتوں والے، یہ بھی لمبے کرتوں والے، وہ بھی عربی بولنے والے، یہ بھی عربی بولنے والے، وہ بھی اذانیں کہنے والے، یہ بھی اذانیں کہنے والے، وہ بھی اقامتیں کہنے والے، یہ بھی اقامتیں کہنے والے، وہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کرے، یہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کرے، وہ بھی نمازیں پڑھیں، یہ بھی نمازیں پڑھیں. اس صدیق اکبر نے فرمایا جس وقت کسی ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو داڑھی والا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو اذان کہنے والا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو اقامت کہنے والا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو نمازی ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے جو عربی بولتا ہو، ایسے بے ایمان سے سابقہ پڑ جائے کہ جس کی ساری شکل و صورت مومنوں والی ہو، کرتوت کافروں والے ہوں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی نے کہا ایسے وقت میں اپنے اور بیگانے کی تمیز کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ کا نعرہ صدیق اکبر اس کے بانی ہے. سمجھے بات؟ آج دیکھیں گے نا بولی کس کی کس سے ملتی ہے. اب جناب 13,000 آرمی ہے. 13,000 آدمی میں وہ سارے بزرگ شامل ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے دور حیات میں مجلس شورا کے ممبر تھے، مجتہدین تھے. ایک بات یہ رات کو میں نے دوستوں کے سامنے ان کنفیوژن کو دور کیا تھا کہ مجتہدین کی تعریف کیا ہے، اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد اس بات کا نام ہے کہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں جن کی گنتی 500 بنتی ہے، تکرار حذف کریں تو 300 باقی رہ جاتی ہیں، ان ساری آیتوں پر جتنے اسلامک نارمیٹیو سائنسز ہیں، یہ اسلام کے فنی علوم، ان پر استعمال کر کے مثلا صرف ہے، نحو ہے، بدیع ہے، بیان ہے،
اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان علوم کو استعمال کر کے قرآن مجید سے احکام دریافت کر لے۔ اور 5000 احادیث نبویہ ہیں، ان میں تکرار حذف کر دیا جائے تو 3000 باقی رہ جاتی ہیں۔ احکام سے تعلق رکھنے والی ان 3000 آیات پر وہی علوم استعمال کر کے جن کا بھی ذکر ہوا احکام معلوم کر لے، اس کا نام ہے اجتہاد، اور ایسا کر سکنے والا کہلائے گا مجتہد۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو قرآن مجید کی احکام کی آیتوں سے یا حدیث کے جو احکام کی احادیث ہیں ان سب سے بغیر کسی اور کی مدد کے خود احکام معلوم کر سکتے تھے، ان کا نام تھا مجتہدین۔ وہ سرکار کی مجلس شورا کے بھی ممبر تھے، یعنی لوئرز تھے، جورسٹ تھے، فقہا تھے، ان کے اندر قوت تمیزی تھی، وہ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام۔ اب ان میں سے ایک آدمی کا بھی یہ نہ کہنا کہ سرکار مدینہ طیبہ میں مدفون ہیں اور یہ یمامہ میں ہوں گے، ایسے وقت میں یا محمدہ کہنا جائز ہے؟ اس کو آپ اگر ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں، ساری زندگی میں آپ کو سنی عقیدے کے بارے میں شبہ کوئی نہیں ڈال سکے گا۔ ہے 13,000 آدمی تو نکلا نا، 13,000 آدمی میں سے اگر ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، اس کا نام ہے اجماع، اور سب نے وہ کام کرنا شروع کیا۔ کیا مطلب تھا؟ اگر سامنے آگے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ذرا بختر پہنی ہوئی ہے، اس کا حلیہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو پہچان نہیں کون ہے، کہ پھر کس سے فیصلہ کریں گے، ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ کہ یا محمدہ کہو، وہ بھی اگر یا محمدہ کہے تو فٹ ہے، نہیں تو ڈس کر دو اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمدہ اپنے اور بیگانے کی پہچان صدیق اکبر نے مقرر کی ہے، اور پہلا عقیدہ ختم نبوت کو وہاں سے شروع ہوا ہے۔ یہ آنے والی کمیونیکیشن کے بارے میں گھبرائیں نہیں، یہ مشکل ہے ان ایام میں کہ آدمیوں نے شروع میں اتنی مٹھائیاں کھائی ہیں، اتنی چائے پی ہے کہ گھنٹے میں 3 مرتبہ اگر وضو نہ کریں تو پھر بیٹھا نہیں جا سکتا، تو وضو توڑنے تاڑنے کے لیے جاتے آتے ہیں، لیکن یہ جائے گا کوئی نہیں انشاءاللہ۔ یہ معلومات قیمتی معلومات ہیں، آپ اپنے پاس رکھیں گے، زندگی میں رہنمائی آپ کو ملتی رہے گی۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ سے چلا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس پر کتاب لکھی شرح فقہ اکبر، اس کے اندر بتایا کہ اگر کوئی شخص سرکار کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے سوا مدعی نبوت بن کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، لیکن ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ بن چراغ بی بی نہیں ہے، ہاں ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، اور ان کا قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے، اور وہ ہزاروں برس پہلے کے آدمی ہیں، وہ صدیوں کے پہلے کے آدمی ہیں۔ اب تو خیر ان کے لیے بھی 1000 سے زیادہ وقت گزر چکا ہوا ہے، 2000 سے تو اوپر نکل گئے ہوئے ہیں وہ بھی۔ ان حالات میں کوئی آدمی اگر مدعی نبوت بن کر کے آئے، کوئی اس کو اس سے ثبوت پوچھ لے کہ بتا تیرے پاس اپنی نبوت کا ثبوت کیا ہے، کا قبل اس کے کہ وہ جواب دے، پوچھتے ہی وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس کے دماغ نے یہ تو تسلیم کر لیا ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، امکان نبوت تو تسلیم کر لیا نا، تو امکان نبوت اس قسم کفریات کے لیے وہ کافر ہے۔ اتنا اٹل مسئلہ جناب قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند اس کے لیے سہولتیں مہیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ختم نبوت جس کا نام ہے، خاتم النبیین کا لفظ ہے، کا زمانے کے اعتبار سے آخر میں آنا یہ تو کوئی بزرگی کی دلیل نہیں بنتی۔ کوئی آدمی 4 دن پہلے پیدا ہو، کوئی 4 دن بعد، جو بعد میں آنے والا کوئی افضل نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہے کہ پہلے کے مقابلے میں یہ کمزور ہو۔ تو زمانے کے اعتبار سے بعد میں آنا یہ کوئی بذات شرافت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے اس مرتبے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اب کوئی نبی ہو اور پہنچنا چاہے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ختم نبوت کا یہ معنی ہے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہے۔ ارے صدیق اکبر آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ سبحان اللہ۔ اور 13,000 آرمی جو ہے ان میں سے ایک آدمی یہ نہیں کہا پہلے دریافت تو کر لیں کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار کے بعد مدعی نبوت ہے، اس کے متعلق سچائی کی سوچ کافرانہ سوچ ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو یہ سوچے ہیں۔ اس معنی کر جناب قاسم نانوتوی صاحب اپنی تہذیب الناس کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔
ختم نبوت ہوگا اس مرتبے کو پہنچے. اگر اس مرتبے کو نہیں پہنچتا, کم مرتبے والا نبی آ جائے تو سرکار کے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا. پورے عالم اسلام میں آج 15ویں صدی چل رہی ہے, ایک بھی بندہ پیش کر سکتے جس نے یہ کہا ہو. اتنی بڑی بات وہ کہہ گئے, ان کو کس طرح ضرورت محسوس ہوئی, وہ کون سا, اس کا موٹیو کون سا تھا؟ اصل میں مرزا جی کو جو سہولتیں چاہیے تھی وہ کسی مذہبی پیشوا کی معرفت مل سکتی تھی. اس میں ہمارے بزرگوں میں نے بھی کوئی ایسی بات لکھی ہے جس سے کسی نے استدلال کیا ہو؟ جناب انہوں نے 1872 کے بعد شروع کر دی اپنی کتاب براہین احمدیہ, کرتے 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 85 کے ہیر پھیر میں پہنچے, اپنی مجددیت کا اعلان کر دیا. اب سسٹمیٹکلی مجدد بنتے 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 پہلے ولی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مجددیت کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس بارے میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے, ہمارے علماء عقائد نے لکھا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تدریجی ارتقاء یقین کرتا ہو کہ پہلے وہ ولی بنا, پھر وہ غوث بنا, پھر وہ قطب بنا, پھر وہ مجدد بنا, پھر وہ نبی بنا, کا یہ عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے. کیوں کہ نبوت کسبی نہیں, یہ کسی عمل کے بدلے میں ثواب کے طور پر نہیں ملتی, یہ فضل الہی سے ملتی ہے. کیوں جناب, فضل الہی کو تسلیم نہ کرنا کیا کثرت ثواب ہی ایک وجہ ہے افضلیت کی؟ کتنی بڑی خطا ہے. جو سب سے بڑی بزرگی ہے خدا کی کائنات میں وہ نبوت اور رسالت ہے. تو نبوت اور رسالت فضل الہی سے ملتی ہے. اس میں کہے فلاں عمل کیا تو یہ امپرومنٹ ہوئی ہے, فلاں عمل کیا تو یہ درجہ ملا ہے, کرتے کرتے پھر آخر نبوت کی سیڑھی پر چڑھ گیا. یہ عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے. مرزا قادیانی کو قطع نظر اور باتوں کے اس وجہ سے بھی کافر کہا جاتا ہے کہ اس نے اس میں ارتقاء تسلیم کیا ہے کہ پہلے میں ولی بنا ہوں, پھر میں غوث قطب بنا ہوں, پھر میں اس کے بعد مجدد بنا ہوں, اس کے بعد امام مہدی بنا ہوں, اس کے بعد میں نبی بنا ہوں. یہ تدریجی ارتقاء, سسٹمیٹکلی امپرومنٹ, یہ جو ہے یہ کافرانہ عقیدہ ہے. نبوت کے چیپٹر میں یہ بحث نہیں آتی. بات اچھی طرح پڑھی نہیں پڑھی؟ ہاں, اگر آپ کو وضو توڑنے کی اجازت ہے بے شک آپ بھی وضو کریں, لیکن باتیں میری ہوش سے سننی ہیں. ایسا نہیں کہ لٹکے ہوئے ہوں بیچ میں, میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اور آپ ٹائلٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوں. نہیں, آپ کو بات ہوش کے اندر بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے ایک مرتبہ کانفرنس میں یہ بات کہی تھی, ساری زندگی کسی بزرگ سے سنی نہیں اور ساری زندگی کسی بزرگ کو پڑھاتے ہوئے نہیں سنا. جب تحقیقات کی تو یہ دریافت ہوئی بات کہ نبوت میں ارتقاء مدارج, نبوت سے پہلے پہلے تسلیم کرنا کہ اس درجے میں ترقی ہوتی ہے, ہوتے 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 پھر وہ نبی بن گیا, یہ عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے. جب یہ کافرانہ عقیدہ تھا تو پھر اس کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کون سی بات بنی؟ اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں, ایک سیکشن ہے غالباً اس کا نام ہے 28 نمبر ہے, پاکستان پینل کوڈ میں غالباً 28 نمبر بنتا ہے. کافی مدت کی بات ہے, میرے مطالعے سے گزری ہوئی ہے. پاکستان پینل کوڈ میں اس میں کاؤنٹر فیٹ کا ایک چیپٹر ہے, جعلی سکے بنانا. جعلی سکے بنانے میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ اس کی مشابہت پیدا کر دینا اصلی نوٹ کے ساتھ, اندر سے بھی اس کے وہی چیز ہونے کا یقین دلانا, یہ کاؤنٹر فیٹ ہے. ہاں جی, اب اوپر سے مثل مصطفیٰ بننا اور اندر سے برابری کا اسے یقین دلانا, یہ بھی کاؤنٹر فیٹ ہے. ہاں, سمجھ آئیے بات؟ جس آدمی نے کہا نبی کریم علیہ السلام میرے جیسے, نبی کریم علیہ السلام میرے جیسے بشر ہیں, اگر میرے جیسے بشر ہیں یہ ہو گیا صغرا, اور میرے جیسے بشر تو ہر روز پیدا ہو سکتے ہیں, یہ ہو گیا کبرا. اس کا مطلب نبی روزانہ پیدا ہو سکتے ہیں. الف برابر ہے جیم کے اور جیم برابر ہے دال کے, لہذا الف برابر ہے دال کے. سمجھ آئیے؟ تو پھر اس میں قاعدہ کیا ہوگا؟ ایک قانون ہے پاکستان پینل کوڈ میں, کرمنل اپیٹمنٹ. کرمنل اپیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں اعانت مجرمانہ. اعانت مجرمانہ کی کیا تعریف ہے قانون میں؟ آپ میں اگر کو قانون پڑھا ہوا ہو تو یہ بات مدد کے طور پر اس کو بھی فائدہ دے گی, اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکوں گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے. وہ کیا؟ کرمنل اپیٹمنٹ, اعانت مجرمانہ, یعنی کسی کے جرم کو آسان کرنا, کسی کے ارتکاب جرم میں اس کی مدد کرنا. اس کی مثال شارحین نے جو کامنٹری پر لکھی ہے انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو تیار کرتا ہے, یہ ہے سوٹا, اور 5 سیر تلا ہوا سوٹا ہے.
اور سامنے بابا جو گنجا جا رہا ہے نا 90 سال کی عمر کا، یہ بڑا خراب آدمی ہے. اس کے سر میں اگر 5 سوٹے ایسے سانس بند کر کے نا پوری قوت کے ساتھ مار دو تو اس جیسی بلائی کوئی نہیں ہوگی، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں. پر ایک بات یاد رکھنی، قتل سے ورے جتنے باتیں پیش آئیں گی اس میں تیرا مددگار ہوں، لیکن اگر قتل ہو جائے تو میں تیرا ساتھ حصہ دار نہیں ہوں. اب قانون کہے گا کہ جس کام کی اس نے ترغیب دی ہے، بات اگر محفوظ رکھیں گے بات سمجھ آ جائے گی، پھر مزہ آ جائے گا. نہیں تو آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں انہوں نے انگریزی مار دی ہے. بات پلے پڑنی چاہیے. اعانت مجرمانہ کی تعریف کر رہا ہوں، اور یہ قانون کی سیکشن ہے. اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی کی جائے تو وہ بڑا قابل گرفت عمل ہے، مگر الحمدللہ مجھے وثوق ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. قانون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس آدمی نے، ترغیب دہندہ نے، ترغیب دینے والے نے جس کو ترغیب دی ہے، جس فعل کی ترغیب دی ہے، اس فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے بطور اغلب نتیجے کے ایک اور بات اس سے صادر ہو گئی ہے، قانون یہ قیاس کرے گا جس آدمی نے جرم کی ترغیب دی تھی نا، کسی جرم کرنے والے کو جس فعل کی ترغیب تھی، اس کا اغلب نتیجہ، موسٹ پروبیبلی اس کا اغلب نتیجہ وہ فعل تھا جو اس سے صادر ہو گیا. قانون کیا کہے گا؟ قانون یہ کہے گا جس فعل کی ترغیب دی ہے نا، اس کا بھی ذمہ دار وہی آدمی ہے جس آدمی نے ترغیب دی ہے، اور جو اس کا اغلب نتیجہ تھا وہ بھی اس سے اگر واقع ہو گیا تو وہ ترغیب دینے والا ہی مجرم ہے. اب بات سمجھنے سے تھوڑی سی آگے نکل آئی ہے. اب اس کو ایک مرتبہ پھر سمجھو. زید ہے، اس نے بکر کو کہا ہے باب عمر کو سوٹا مارو، لیکن سوٹا مارتے وقت خیال کرنا کہ مر نہ جائے، لیکن وہ بابا اگر 90 سال کا وہ بھی ادھار مانگ رہا ہے، مرنے کے لیے تیار ہے. جس فعل کی اس نے ترغیب دی ہے، اگر 90 برس کے بوڑھے بابے کو 5 سے تلا ہوا سوٹا 5 مرتبہ سر میں مارا جائے، اس کا اغلب نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو قانون یہ کہے گا جس نے باب عمر کے سر میں سوٹا مارنے کی ترغیب دی ہے نا، اس نے سر سے مارنے کی بھی ترغیب اسی نے دی ہے. اس لیے یہ آدمی نہ صرف سوٹا مارنے کی ترغیب دینے والا ہے بلکہ قتل کی ترغیب دینے والا بھی یہی ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اب جناب کوئی نیا نبی آ جائے تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اور میں نبی میرے جیسا آدمی ہے. اب ان دونوں کو اکٹھا کریں، جس فعل کی ترغیب دی ہے اس سے نئی نبوت کا اعلان ایک اغلب نتیجہ ہے. قانون یہ قیاس کرے گا جس نے یہ کہا ہے نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اور جس نے یہ کہا ہے کہ نبی جو ہے وہ میری مثل ہے، میری مثل تو روزانہ بندے پیدا ہو سکتے ہیں، جس فعل کی اس نے ترغیب دی ہے اس کا اغلب نتیجہ نئی نبوت کا اعلان ہے. لہذا نئی نبوت کا اعلان کرنے والے میں اس کو شیئر ہولڈر تسلیم کیا جائے گا. سمجھ آئی یہ بات؟ اب یہ وہی ایام ہے جب آل انڈین نیشنل کانگریس بھی کھڑی ہو رہی ہے. اب توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یعنی جنگ آزادی تو لڑی تھی نا مسلمانوں نے، یہ بات کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس جنگ آزادی میں کوئی سکھ شریک نہیں ہوا، کوئی ہندو شریک نہیں ہوا، لیکن جس وقت ملک میں آگ بھڑک اٹھی کہ ان کو ٹاپل کرنا چاہیے، اس وقت کئی اور دعوے دار پیدا ہو گئے. اس وقت ان جنگ آزادیوں کے علم برداروں کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. بات پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ کام تو یہ شروع کیا تھا نا سنیوں نے، فضل خیر آبادی نے، ان کے ساتھ کے ہم عقیدہ علماء نے. اب یہ گیم جو ہے کس کے ہاتھ آ گئی؟ ان لوگوں کے ہاتھ آ گئی جو ملک کی اکثریتی لوگ تھے. اب ان کو بھی پناہ چاہیے تھی. مذہبی پیشواؤں کے 2 طبقے ہو گئے. ایک نے کہا اگر ہم انگریز سے آزادی چاہتے ہیں تو پھر ہندو اور سکھ کے ساتھ مل کے چاہنے کا تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں، وہ تو غیر ملکی حکمران ہے، آج نہ گیا کل چلا جائے گا. لیکن یہ تو ملکی حکمران بن جائے گا اکثریتی قاعدے کے مطابق، تو حکومت سدا ان کے پاس رہے گی، اور یہ مسلمانوں کے غلام رہ چکے مدتیں، اس کا یہ انتقام لیں گے. اس لیے ہمیں تو چینج آف ماسٹر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. پہلا ماسٹر غیر ملکی ہے، ڈرتا رہے گا. یہ ملکی ہے اور اکثریتی ہے، اس سے ہمارے بچ نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس تحریک میں شریک نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اس وقت نعرہ لگا کہ ہم ہندوستانی بن کے آزادی لیں گے، یہ مسئلہ تھا. اس وقت اہل سنت کا نعرہ تھا ہم مسلمان بن کے آزادی لیں گے. یہ فرق ہے.
جس میں ہندوستانی بن کے ہم آزادی لیں گے، علماء دیوبند کے بزرگ اس میں شریک تھے۔ جنہوں نے کہا تھا ہم مسلمان بن کے لیں گے، وہ اس تحریک میں شریک نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ محمد علی جناح مرحوم بھی آل انڈین نیشنل کانگریس کے ایک لیڈر تھے، اور علامہ اقبال بھی اس جماعت کے ایک لیڈر تھے۔ اس وقت ایک خطبہ ہے پٹنہ کا جو 1897 میں ہے۔ 1897 میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم تو ایسے بد مذہبوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے کہ جو کہتے ہیں کہ سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس کو اگر برا سمجھا جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سلسلے میں تو مرزا قادیانی صاحب بھی شامل ہو جائیں گے نا۔ وہ نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا تھا، لیکن مکمل طور پر ایک بے دین شخص ہے، اسی شخص نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسی نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو پھر اس سلسلے میں تو کلمہ پڑھنے کا کام تو وہ بھی کرے گا۔ پھر اس بنیاد یہ دار الندوہ کا جو ندوۃ المصنفین ہے نا، یہ ان کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کو برا کہنے سے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہم نے بہت سارے بدعقیدہ لوگوں کو ساتھ ملا لیا ہے، اس لیے یہ نعرہ لگاؤ کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمے کی ضروریات کو ساتھ رکھے تو مسلمان ہے نا۔ ہاں، اگر کلمے کی ضروریات کو ساتھ رکھے جو گویا من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا جو 1897 کا خطبہ پٹنہ ہے، اس نے ایک آگ لگا دی۔ اس کے بعد آپ نے بنگلہ دیش میں ایک خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بتا دیا تھا مسلمانوں تم یہ جو سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے جو ملک کی اکثریتی جماعت ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر تم اقتدار حاصل کرو گے، آزادی حاصل کرو گے، اس کا تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا، نقصان پہنچے گا۔ کیوں؟ نواب چندر بوس نے اور اس طرح کے دوسرے چند ایک نوابوں نے جو وزراء تھے، جس وقت کے کانگریس کی وزارت تھی، اس کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ یاد رکھو اس ملک کا نظام کیسا ہوگا جو اکثریت چاہے گی۔ اکثریت ہندو ہیں، ہوگا پھر کیا؟ اس ملک کا مذہب وہ ہوگا جو اکثریت چاہے گی، یعنی اس میں آپشن نہیں ہوگی جس کا جی چاہے جس مذہب پر قائم رہنا چاہے۔ کا ملک کا سرکاری مذہب کون سا ہوگا، سارے ملک کے رہنے والے کس مذہب کے پابند ہوں گے، جو اکثریت کا مذہب ہوگا۔ اس اعلان کے تحت جن لوگوں نے اس میں شمولیت کی، کفر کو قبول کر کے کی یا اس کے بغیر کی، ان کا اس ملک کی زبان کون سی ہوگی؟ کا زبان وہ ہوگی جو اکثریت کی زبان ہے۔ اگر اکثریت کی زبان ہندو ہوگی تو پھر مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ جس وقت کوئی زبان مٹتی ہے تو زبان کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی مٹتا ہے۔ آپ اردو سیکھنا چاہیں تو اردو میں جو کچھ لکھا پڑا گیا وہ نکال کے سیکھیں گے؟ نہیں، آپ کو وہ زبان بھی بیچ میں رکھنی پڑے گی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں تمہارے کارناموں کا جو ریکارڈ ہے وہ اردو میں رکھا گیا ہے، اس ملک میں اردو مٹا دی جائے گی۔ جیسا کہ اس وقت آپ دیکھیں جس جگہ مسلمان کوئی اردو بولتا ہے وہ اپنے شخصی انتظام کی بنیاد پر بولتا ہے، پورے ملک میں سلیبس کے طور پر کسی جگہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ دلی کی پیداوار ہے اردو زبان، آج دلی میں سرکاری طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ وہ سلیبس میں وہ شامل ہے۔ یہ باتیں جب فیصلہ ہو چکی ہوئی تھیں اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ کہنا بچا تھا کہ نہیں تھا کہ مسلمانوں مسلمان بن کر کے آزادی حاصل کرو۔ اس وقت یہ بات علامہ اقبال مرحوم کو بھی گراں گزری، محمد علی جناح مرحوم کو بھی گراں گزری، اور انہوں نے کہا وقت آئے گا کہ کبھی احمد رضا کو یاد کرو گے۔ سن 1921 میں آپ کا وصال ہوا، سن 1920 میں آپ نے اس میں متعدد نوٹ لکھے، متعدد فتوے لکھے کہ یہ تمہارے لیے کارآمد بات نہیں ہے، تمہیں اپنا یہ موقع بدلنا پڑے گا۔ خیر، انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں مسلم لیگ بنا تو لی، لیکن اس وقت ان کا ٹارگٹ پاکستان نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ سبحان اللہ، میں تقریر کر رہا ہوں۔ ٹارگٹ اس وقت پاکستان نہیں تھا۔ ہاں، دیکھنا یہ ہوگا کہ محمد علی جناح مرحوم کو یہ آئیڈیا کس نے دیا ہے۔ آج مصور پاکستان علامہ اقبال کو سمجھتے ہو، بتاؤ علامہ اقبال مرحوم کو یہ آئیڈیا کس نے دیا ہے؟ یہ آئیڈیا نہ محمد علی جناح مرحوم کا ہے، نہ قائد اعظم، نہ علامہ اقبال مرحوم کا ہے، یہ آئیڈیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ مسلم لیگ دم توڑنے لگی اور محمد علی جناح مرحوم نا امید ہو کر کے
सन 1920 में ये सरजमीन हिंद छोड़ के यहाँ इंग्लैंड में आ गए, 10 साल तक लगातार यहाँ रहे। उस ज़माने में मिल्लत के जाले सबूतों ने समझा कि इस वक्त तो मुकम्मल गेम जो है वो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के ग्राउंड में चली गई है, अब उसको रोकने के लिए तो हमें कोई तदबीर करनी पड़ेगी। उस वक्त 1925 में आल सुन्नत वल जमात ने ऑल इंडियन सुन्नी कॉन्फ्रेंस खड़ी की। ऑल इंडियन सुन्नी कॉन्फ्रेंस कब की बात है? जब इकबाल मरहूम भी हथियार डाले हुए हैं और जो सबसे बड़ा लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो वहाँ से नाराज़ होकर के चले आए और 10 साल नाराज़गी का ज़माना गुजर गया है। तो ये नाराज़गी का ज़माना तो नहीं है, ये तो सरेंडर होने का ज़माना है। दोबारा जिस वक्त के आले सुन्नत ने ये अलम बुलंद किया, जिसकी क़यादत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने की, जो सदरुल अफाज़िल के नाम से मशहूर हैं, और हज़रत मुहद्दिस सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कोचोचवी ने शुरू की, और सैयद सादात सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पुरी रहमतुल्लाह ने शुरू की, और हमारे अकाबिरीन ने मिल के इस काम को करना चाहा। उस वक्त उन्होंने इकट्ठ किया और दुनिया ने देखा कि उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने कहा अगर मुस्लिम लीग दस्तबरदार भी हो जाए हम दस्तबरदार नहीं होंगे, हम एक इस्लामी मुल्क चाहेंगे। और 47 के करीब एक लेटर लिखा था जो मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने। इनका सवाल ये था कि ये जो आप मुल्क बनाएंगे, इस मुल्क में तो कानून वो होना चाहिए जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का है। अगर वो बनाएंगे तो हम आपका साथ देंगे, वरना हम साथ नहीं देंगे। हमने इस वक्त तक आपके लिए ऐलान किया है कि जो मुस्लिम लीग को वोट न दे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं करने देंगे। इतना तशद्दुद किया है और आप हथियार डाल के परे हो गए। अल्लामा इकबाल मरहूम जब इनको आके वापस ले गए, उस ज़माने की बात है, उन्होंने ये लेटर लिखा था पीर साहब मानकी रहमतुल्लाह अलैह ने। पीर साहब मानकी ने ये, उस वक्त वो गालिबन वो किस हिस्से में सेक्रेटरी थे, उन्होंने उनको ख़त लिखा था कि आपकी जद्दोजहद में तो कोई इस्लामी नज़रियात की बू नहीं आ रही, तो फिर इसके लिए तो हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है कि हम आपके पीछे दौड़े दौड़े फिरें। अल्लामा हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने उनको जवाबन लिखा था कि आप समझते हैं कि जो मुसलमानों की अक्सरियती जमात है वो कानून बनाएंगे, तो वो कानून बना किस तरह सकेंगे जो कुरान के ख़िलाफ़ है, वो कानून बना किस तरह सकेंगे जो हदीस के ख़िलाफ़ है। इसलिए आप हमारे बारे में सीना साफ कर लें और यकीन कर लें जो आप कहेंगे वो करेंगे। अब 1940 में पहली मरतबा जो करारदाद पाकिस्तान पास हुई है वो उनके नज़रियात के तहत नहीं हुई, वो आले सुन्नत का जो दबाव था। अब कहेंगे जनाब इसमें उलमाए देवबंदी और दूसरे उलमाए आले हदीस भी शामिल थे, जिन्होंने जंगे आज़ादी ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लड़ी थी, वो तो पाकिस्तान के वजूद के आमीन ही थे। जब आमीन नहीं थे तो इस करारदाद में शरीक किस तरह थे। 1 घंटा पूरा हो गया है, इंशाअल्लाह ताला कल फिर पहले टीवी पर गुफ्तगू होगी, बाद में फिर वो ब्राई फील्ड या क्या कुछ कहते हैं आप उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह को अगर मंजूर। गालिबन ये इतनी बात आपकी समझ में आ गई है कि इसका हरफ आगाज़ क्या था और हरफ इख्तिताम के बहुत करीब आ गए। ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई हुई है कि ये जो नज़रिया पाकिस्तान के आमी नहीं थे, तहरीक पाकिस्तान में वो शरीक किस तरह होते। ज़ाहिर है जिन्होंने ये कहा हम पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे, उनकी कारकर्दगी जंग आज़ादी में कुछ नहीं है। अगर उनमें हवालाजात मिलते हैं कि उन लोगों ने कुछ अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ काम किया तो उस वक्त की बात है जबकि हालात बदलते नजर आए, और उस वक्त उन्होंने बजा तौर पर हमायत की है ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी क़यादत गांधी के हाथ में थी, नेहरू के हाथ में थी। तो जिन्होंने हिंदू को और सिखों को, गैर मुस्लिमों को अपना रहनुमा तस्लीम कर लिया, उन्होंने दीन के लिए उनको तस्लीम किया। वो कह सकते हैं हमने ये दीन के लिए काम किया, कल भी वो इसके मोतरफ नहीं थे, आज भी। अब पाकिस्तान बन गया, अब उस पाकिस्तान से उनकी क्या हमदर्दी हो सकती है जिसके रोकने के लिए उन्होंने पूरे जतन लगाए। अब अगर बम बांध के मार रहे हैं तो ये वही पाकिस्तान है जो उनके इरादों के ख़िलाफ़ बना था। इसलिए मुल्क और कौम को ये बात समझनी चाहिए कि दहशत गर्दी का काम न हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, न हमने कभी किया है, न हमारे चाहने वालों ने कभी किया है। दहशत गर्दी का काम वही करते हैं जिन्होंने मुसलमान के ख़िलाफ़ कभी तलवार चलाई थी और पाकिस्तान को रोकने के लिए उन्होंने अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल किए थे। आज पाकिस्तान उनके इरादों के ख़िलाफ़ बन गया हुआ है, लिहाजा उसके बका के भी वो हामी नहीं। आपकी मौजूदगी में उनके चंद लीडरों ने ये बात
مفتی محمود صاحب نے بھی، ان کے صاحبزادے نے بھی متعدد مرتبہ اخبار میں دیا ہے، شکر ہے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے۔ جو پاکستان کے وجود کو گناہ سمجھتے ہیں وہ اس کے باقی رہنے کے کس طرح حامی ہیں، وہ اکھنڈ بھارت کے حامی تھے۔ آج بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی سرحدیں بیچ میں سے اٹھیں اور ہندو سامراج اور وہ آل انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر مل جل کے زندگی گزاریں، مگر انشاءاللہ والعزیز عالم اسلام آخری خون کا قطرہ پیش کرے گا، آخری سانس تک اس معاملے میں لڑائے گا، لیکن پاکستان کے وجود پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔